عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ کے دودھ سے کہہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزہ کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقہ کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا کہہ فرما دیا۔ فائدہ: ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، کیا جائے کہ بالکل حرام جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں شائع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ فائدہ: غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ باب 3 سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی، اس کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، ایسے کمزور ہیں، یا اللہ تیری توفیق تو بغیر ایسے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آمین ثم آمین۔